السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اردو میں بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما ماضی ڈپٹی سی ایم، مہمانان خصوصی جناب امجد بادشاہ صاحب، اور اسی طریقے سے آندھرا پردیش مسلم فیڈریشن کے فردن ہر شخص کو سلام کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بات ضروری یہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یعنی سماج کو اس بات کی اطلاع دیا ہے، ایک خبر پہنچایا ہے کہ اپنی طاقت کو اکٹھا رکھنا، ٹوٹنے نہیں دینا ہے، طاقت جوڑنا ہے، مالی اعتبار سے ہو، شخصیت کو جوڑنے کے اعتبار سے ہو، جس لائن سے طاقتور بننے کے لیے مسلمان کو اکٹھا یعنی طاقت کو جوڑنا پڑے گا، ویسی طاقت اکٹھا کرنا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے کیا ہو، اللہ کے اپنے اور وہ جو اندر بیٹھ کر منافقانہ طور پر پوشیدہ جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، ان دشمنوں کے دل کے اندر بھی ڈر بیٹھے۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان، وہ مومن جو طاقتور ہے، بے خوف ہو کر کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کو لے کر آگے کو بڑھتا ہے، تو وہ طاقتور مومن جو کمزور ہو کر دب کر غلامی کے اندر یعنی اپنی زندگی کو گزارتا ہے، دوسروں کی چاپلوسی میں اپنی زندگی کی عزت کو ڈھونڈتا ہے، ایسا مسلمان سے بہتر پسندیدہ اللہ کو اگر کوئی ہے کہ وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر مضبوطی کے ساتھ اپنے حق کو لینے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے، وہ مومن جو ہے اللہ کو بہت بڑا محبوب ہے۔ آج حالات دیکھتے ہیں کہ جن حکومتوں کے اندر جن لوگوں کو ہم ایوانوں کے اندر یعنی جتا کر بھیجتے ہیں، جو لوگ تخت کے اوپر چڑھنے کے بعد میں، سیٹ کے اوپر بیٹھنے کے بعد میں جب تک ضرورت پڑتی ہے کہ مسلمانوں کے ووٹوں کی، اس وقت تک کہتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم کو ووٹ دو، ہم کو جتاؤ، ہم آپ کا فلانا کام کریں گے، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ لیکن کوئی لوگ نے آج تک جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں سے چند فیصد بھی اگر کیا ہو تو بھلا ہے، لیکن کسی نے بھی جس نے دعویٰ کر کے گیا ہے، اوپر بیٹھنے کے بعد اپنا مفاد، اپنی سوچ، اپنی خاندان کی بڑائی اور اپنی ہی سب کچھ سمجھ لے کر بیٹھے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک یہ کہتے تھے، چاہے وہ کڑپے کی بات کیوں نہ لے لے، کہ وہ رڈمہ جو کہتی تھی کل تک کہتی تھی الیکشن کے مومنٹ کے اوپر سر پر دوپٹہ ڈال کر، جو ہمارے سامنے گھر مسلمانوں کے ووٹوں کے پاس آ کر بھیک مانگ رہی تھی، ہم کو ووٹ دو، ہم کو جتاؤ، ہم آپ کا کام تمام کر دیں گے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے۔ کیا آپ کو وہ لوگ جن مسلمانوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر آپ تخت پر بیٹھ نہیں سکتی تھی، آپ ایم ایل اے بننے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ آج آپ کی اتنی اکڑ آ گئی، آج آپ کی اتنی گھمنڈ آ گئی کہ آپ اپنی گھمنڈ کے ذریعے سے یہ امت یعنی کڑپے کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہو کہ ہم یہاں پر کوئی سینئر نہیں، یہاں پر کچھ کا بھی نہیں چلتا ہے، ہمارا چلتا آپ کی طاقت کے بلبوتے کے اوپر، آپ کی طاقت کے بلبوتے پر زور کے اوپر کسی کو ڈرا کر دھمکا کر جیل خانے کے اندر بات یعنی بٹھانے کی کوشش کرتی ہو، وہ کسی جیل خانے میں بٹھانے کی کوشش کرتی ہو، یا ڈی جی پی کے ذریعے سے یا اوپر سے لے کر نیچے تک کے لوگوں کو اتار کر ڈرانے کی کوشش کرتی ہو، تو سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، سوائے اللہ کے کسی کے تلوے چاٹنے والے نہیں ہے اور کسی کے ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہے۔ ہر کوئی بھی مسلم امت کے
اور اپنا سب کچھ مٹا دیں گے، لیکن آپ کے قدموں کے سامنے اپنا گھٹنا، اپنا ماتھا ہرگز نہیں ٹھیکیں گے۔ یہی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، ہم لوگ بہت سارے لوگ تنظیم کے ذمہ دار ہیں۔ آپ سمجھیں، آپ سدھریں، آپ کو یہ بات معلوم ہونا ہے کہ تنظیمیں صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تنظیمیں، آرگنائزیشن اپنی دکانیں چمکانے کے لیے نہیں ہے، اپنے سواد کے لیے نہیں ہے، اپنی تنظیم کو ڈیولپمنٹ کے لے کر اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ تنظیم بنائے مسلمانوں کے لیے، آپ تنظیم بنائے عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے۔ کہ اس وقت میں پچھلی حکومت میں ہم نامزد بادشاہ صاحب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن ذاتی طور پر ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ مسلم امت کا آیا، جب مسئلہ قوم کا آیا، اس وقت میں ہم لوگ آگے بڑھے۔ بہت سارے کیسز اس وقت میں بھی ہوئے، آج بھی ہوں گے، آئندہ بھی ہوں گے، کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تنظیم بنائے عوامی حقوق کے لیے، ہم بھیک مانگتے نہیں ہیں، ہم بھیک مانگتے نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے نام پر ہم کو دے دو بول کر ہم بولنے والے نہیں۔ یاد رکھو، اگر آپ نے اپنا حق یعنی اپنی ذمہ داری بھول گئے تو ہم آپ کے حلق میں انگلی ڈال کر، آپ میں انگلی ڈال کر اپنا حق لینے کے واسطے بھی مسلمان آگے رہتا ہے، ہم آگے رہتے ہیں۔ کہ یاد رکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم۔ اے قوموں، یعنی مسلمانوں سے آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، جب تک تم بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے، اللہ بھی کہتا ہے تمہارے کو ہرگز نہیں بدلتا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کے سامنے جب ظلم ہوتا ہے تو اس کے سامنے حق بات بولنا یہ افضل جہاد ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک شاعر نے کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلے۔ تو بہرحال اپنے حالت کو بدلنے کا ہمارے کو سوچنا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیس ہوتا، جیل جانا پڑتا، آپ کی زندگی برباد ہوتی، آپ کے پیچھے اتنے بچے ہیں، آپ جو ہے نا خاندان بیٹھا ہوا ہے، تمہارے ساتھ کون ہے؟ یاد رکھ لیجئے، ہمارے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ ہم لوگ کام کر سکیں گے، میری بیوی، بچے، میرا خاندان، میرا فلانے کو دیکھ کر میں کام کروں گا۔ خدا کی قسم، آپ اپنی تنظیم کو بند کر لیجئے، کیونکہ ایسی تنظیم کام کرنے والی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے حالات میں ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، ہماری سیٹ ہے، یاد رکھ لینا ہے، ہماری شہر کی بھی MLA صاحبہ، آپ کو جو جتایا گیا، آپ کی جو یعنی آپ کی جو کیا منمانی ہے اور آپ کی جو ہے نا گھمنڈی پن ہے، اکڑ ہے، انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے اندر مسلمان کیا چیز ہے تو وہ آپ جو ہے نا دیکھنے کے واسطے تیار ہو جائیں۔ السلام علیکم۔